اسے محبت نے آزمایا تو یاد آیا، واہ اسے محبت نے آزمایا تو یاد آیا، ہمارے آنچل کا اس کو سایہ تو یاد آیا، واہ کچھ ایسے کھلتی تھی آسماں پہ دھنک ہمیشہ، کچھ ایسے کھلتی تھی آسماں پہ دھنک ہمیشہ، وہ جب اداسی میں مسکرایا تو یاد آیا، معاشی واہ حالات دوریوں کو بڑھا رہے ہیں، معاشی حالات دوریوں کو بڑھا رہے ہیں، سنا جو لاہور کا کرایہ تو یاد آیا، میں کتنی شاموں سے اس کے آنے کی منتظر تھی، میں کتنی شاموں سے اس کے آنے کی منتظر تھی، بجھا ہوا ایک دیا جلایا تو یاد آیا، واہ اسی طرح دل بھی روز سینے میں چیختا تھا، اسی ہاں طرح دل بھی روز سینے میں چیختا تھا، پرندہ پنجرے میں پھڑ پھڑایا تو یاد آیا، مشیت یہی مقدر کی یاوری ہے، یہی مشیت یہی مقدر کی یاوری ہے، جو ہم نے کھویا کسی نے پایا تو یاد آیا، یہ واہ وصل نقدی بڑی ہی تیزی سے خرچ کی ہے، یہ وصل نقدی بڑی ہی تیزی سے خرچ کی ہے چپکے سے اب بقایا تو یاد آیا۔ واہ جی مکمل ہو گئی آپ کی غزل؟ جی جی سر مکمل ہو گیا۔ جی آپ سب نے کومل صاحبہ کی غزل سنی ہے، تو گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ جو دوست بھی آغاز کرنا چاہے، جو پہل کرنا چاہے، وہ گفتگو آغاز کرے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ارشد عزیز صاحب پر تول رہے ہیں گفتگو کے پہلے۔ میں سر میں معذرت میں تھوڑی دیر بعد شامل ہوتا ہوں، میں ذرا رابطے میں ہوں ایک بجے دوستوں۔ اچھا جی، اچھا جی حضرات، اور کوئی دوست کوئی؟ ویسے ہمارے اوپنر تو مسعود صاحب ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، غزل بڑی سادہ سی ہے، بہت آسانی سے گفتگو کی جا سکتی ہے اس پہ۔ جی کوئی پھول کوئی پتھر، جی مسعود صاحب آپ سے بڑی توقع کرتے ہیں لوگ کہ آپ اوپنر ہیں، تو آپ آغاز کریں اس پر گفتگو کا۔ مسعود الرحمان صاحب۔ جی 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 سر، بہت نوازش، دوستوں کی محبت ہے۔ نظم آپ کے سامنے ہے، اور غزل سوری معذرت۔ ظاہر ہے کہ اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جو اس پہ میرا خیال ہے کہ اس میں دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچواں شعر جو ہے وہ روایتی انداز کا ہے۔ جو پہلا مطلع ہے، مطلع بڑا، جو پہلا اس کا مصرع ہے، اسے محبت نے آزمایا تو یاد آیا، بہت خوب ہے۔ ہمارے آنچل کا اس کا سایہ تو یاد آیا۔ اس غزل میں میرا خیال ہے سب سے اہم لفظ جو ہے وہ تو ہے، یاد آیا سے پہلے، جو بہت تقاضا کرتا ہے جسٹیفیکیشن کا۔ اور میں طالب علم ہوں، مجھے یہ جسٹیفیکیشن پوری طرح سے اس طرح محسوس نہیں ہو پائی مطلع میں۔ تقاضا کرتا ہے کہ اس تو کا پوری طرح سے کوئی تلازمہ، یعنی کہ ایک ربط موجود ہو۔ یہ میرا پہلا احساس ہے اس بارے میں۔ دوسرا شعر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کچھ ایسے کھلتی تھی آسماں پہ دھنک ہمیشہ، وہ جب اداسی میں مسکرایا تو یاد آیا۔ یہ بھی ایک سیدھا سا شعر ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے ایسی، اچھا ہے۔ تیسرا شعر جو معاشی حالات دوریوں کو بڑھا رہے ہیں، سنا جو لاہور کا کرایہ تو یاد آیا۔ یہ ایک رپورٹ ہو گئی ہے، سمجھ لیں، شعریت اس میں مجھے نظر نہیں آ رہی۔ خیال بہت عمدہ ہے، جس کو
اور طرح سے لایا جا سکتا تھا. جیسے وہ آپ کے سامنے بڑا مشہور شعر ہے کہ یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے, اس میں انہوں نے اس کو شعری رنگ دے دیا. اس میں مجھے وہ اس طرح محسوس نہیں ہو پا رہا. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اس غزل میں بہترین مصرے موجود ہیں, لیکن ان میں ربط کی کمی موجود ہے اپنے اگلے مصرے کے ساتھ. ردیف کئی جگہ پہ مجھے محسوس ہوا کہ اس طرح سے نہیں اٹھی جیسا کہ اٹھنا چاہیے تھی. تیسرا, چوتھا, پانچواں شعر تقریباً اسی حوالے سے ہیں. اور یہ جو ہے یہ وصل نقدی بڑی ہی تیزی سے خرچ کی ہے, یہ مقطع ہے اور یہ مجھے بہت پسند آیا ہے. گنا ہے چپکے سے اب بقایا تو یاد آیا. یہ جو یاد آیا کا لفظ ہے, یہ اصل میں تقاضا کرتا ہے کسی اچانک پن کا, کہ جیسے فوراً ذہن کہیں کسی چیز سے کسی جگہ منتقل ہو. اس اچانک پن کی مجھے کمی محسوس ہوئی ہے تقریباً ہر مصرے میں سوائے یہ مقطع کے. یہ بہت خوبصورت اس مقطع میں ہے. جو چپکے سے کا لفظ آیا ہے مقطع میں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سر بڑی کیفیت ہے انسان کی کہ جب عام حالات میں اگر صرف عام حالات میں کہ آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں بعد میں اس کو گنتے ہیں, یہاں پہ بھی وصل نقدی بڑی ہی تیزی سے خرچ کی ہے. تو بعد میں جب اس کو خیال آیا ہے تو اس لحاظ سے اس کو یہ ہوا کہ یہ تو کافی نقصان ہو گیا ہے. نہیں, میں تو مجھے یہ اچھا سوال لگا ہے, نہیں ہے, باقی میں آپ کی رائے بہتر ہے. پوچھ رہا ہوں کہ اس میں جو چپکے سے آیا, کیونکہ آپ کو یہ شعر بہت پسند آیا ہے, تو اس لیے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں جو چپکے سے میں تو اپنی رائے دی اس بارے میں کہ یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو پھر اس کو ذرا تھوڑا سا وہ محسوس تو کرتا ہے. یہی کچھ اس میں کیفیت ہے, ایک کیفیت ہے جو مجھے بڑی اچھی لگی ہے. تو یہ چند گزارشات ہیں صرف ابتدا کے لیے, باقی دوستوں کی رائے زیادہ بہتر ہوگی. میں نے ردیف کے حوالے سے بات کی کہ مجھے کہیں وہ اس طرح سے نپتی نظر نہیں آئی. باقی دوست اس پہ بہتر گفتگو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو مسعود الرحمان صاحب, آپ کی گفتگو جو ہے ایک بنیاد بنی ہے اور محرک ہوگی اگلی جو گفتگو ہوگی. جی, اور کوئی دوست؟ جناب صدر, آپ کی اجازت سے جی کچھ ارشد بھائی. گزارشات کروں گا.